ایرانی پی ٹی آئی کی شفا ہسپتال فوری منتقلی کی درخواست مسترد، میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف کمشنر کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت، ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کا حکم۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا معائنے کے بعد میڈیکل بورڈ جیل سے باہر ہسپتال منتقلی سے متعلق فیصلہ کرے۔ جیل رولز کے مطابق قیدی کی فیملی کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ندیم قریشی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ دوران سماعت جسٹس ارباب طاہر نے وکیل درخواست گزار سے کہا کہ ہم نے گوگل بھی کیا تھا، ڈاکٹر ندیم قریشی بہترین ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، آپ ان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کر کے ٹیسٹ کر لیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اتنے دن رکھیں، اتنا وقت رکھیں، یہ تسلیم شدہ ہے، ایشو ہے اور علاج ہو رہا ہے، اگر کل کچھ ہو گیا تو کیا آپ ذمہ داری لیں گے؟ حکومت کا نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے سمری منظوری کے لیے صدر آصف علی زرداری کو بھجوا دی۔ ایم کیو ایم نے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ متحدہ رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ وفاق نے گورنر سندھ کی تبدیلی پر اعتماد میں نہیں لیا، گورنر سندھ کی تبدیلی کا علم ذرائع ابلاغ سے ہوا، تبدیلی کے لیے مشورہ کیا جاتا، ہمیں فی الفور وفاقی حکومت سے باہر آ جانا چاہیے، پارٹی کو ایسے یک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ سندھ حکومت نے حکومتی فیصلے کی تائید کر دی۔ حکومتی ترجمان سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ حکومت نے طے شدہ معاملات پر عمل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف مختصر سرکاری دورہ پر سعودی عرب روانہ، وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد نے دورے کی دعوت دی تھی، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دورے میں دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا، خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ ایران پر ایک ایسے وقت میں حملہ کیا گیا جب مذاکرات کی بات چیت جاری تھی، ہم خلیجی ممالک پر حملوں کی بھی مذمت کرتے ہیں، یہ حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، تمام ممالک کی خود مختاری کا خیال رکھا جائے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہ کی جائے، تمام فریقین مذاکرات اور سفارتکاری سے کام لیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافے کا عندیہ دے دیا، قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کل کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ مشرق وسطی جنگ کے پاکستانی معیشت پر اثرات کو دیکھا جا رہا ہے، جنگ طویل ہوئی تو بیرونی ادائیگیوں پر دباؤ بڑھے گا، اس جنگ کی وجہ سے ترسیلات زر متاثر ہو سکتی ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی اوسط قیمتوں کی بنیاد پر نئی قیمتوں کا تعین ہوگا، فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں۔ حکومتی سطح پر 23 مارچ کو سادگی سے منانے کا اعلان، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے تقریب کو روایتی پرچم کشائی تک ہی محدود رکھا جائے گا، وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق کفایت شعری کے اقدامات کیے جائیں گے، مشرق وسطی تنازع اور معصوم جانوں کے نقصان پر اظہار یکجہتی کے باعث تقریبات نہیں ہوں گی، پاکستان پر امید ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے باعث معاملات حل ہوں گے، امن، استحکام اور خطے میں ترقی واپس لوٹ آئے گی۔ ہرمز نیا محاذ جنگ، مشرق وسطی کی صورتحال مزید کشیدہ، ایران کے غیر ملکی بحری جہازوں پر حملے جاری، متحدہ عرب امارات اور عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملہ، عملے کا ایک رکن ہلاک، 24 افراد کو بچا لیا گیا۔ عراقی حکام کے مطابق بارود سے بھری کشتیوں نے 2 ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات کے قریب کنٹینر شپ پر حملہ، جبل علی کے شمال میں 35 نوٹیکل میل دور جہاز میں آگ لگ گئی، جہاز کے عملے کو بچا لیا گیا۔ ایران نے اپنا ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے اجازت نامہ لازمی قرار دے دیا۔ ایرانی نیول چیف ریئر ایڈمرل علی رضا تقسری کا کہنا ہے کہ اپنا ہرمز سے بغیر اجازت کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، محفوظ راستے کے بیانات کھوکھلے ہیں، تیل کی قیمتوں کو مصنوعی طریقے سے کم نہیں کیا جا سکے گا، اپنا ہرمز سے ایک بوند تیل باہر نہیں جائے گا، $200 فی بیرل کی توقع رکھی جائے، اسرائیل، امریکہ اور اتحادیوں کے جہاز ہدف بنائے۔ عمان کی سلالہ پورٹ پر حملے سے تیل کے ذخیرے میں آگ لگ گئی، ایران نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی، کہا کہ عمان میں تیل کی تنصیبات پر حملہ علاقائی تناؤ بڑھانے کی سازش ہے، بعض اوقات امریکہ اور اسرائیل اشتعال انگیز اقدامات کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ ختم کرنے کے بیان سے یوٹن، کہا ایران کے خلاف جنگ جیت چکے لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے، جنگ میں ہم بہت اچھی صورتحال میں ہیں، ایران کی نیوی، فضائی اور کنٹرول سسٹمز ختم ہو چکے، امریکہ فری رینج کی طرح ایران میں کارروائی کر رہا ہے، اہم یہ ہے کہ جنگ جیتنی ہے، ہم تہران یا دیگر علاقوں کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے ملک کی دوبارہ تعمیر ناممکن ہو جائے گی، فی الحال ایسا نہیں کریں گے، تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے امریکی اسٹریٹجک تیل ذخائر سے فائدہ اٹھائیں گے، IEA کے اسٹریٹجک ذخائر سے تیل جاری کرنے سے قیمتوں میں کمی آئے گی۔
گوشہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلز پر تاخیر کا اعتراض مسترد، درخواست منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کے لیے اپیلز پر نمبر لگانے کا حکم دے دیا۔ بانی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا، اعتراض ختم کرنے کی درخواست میں نے بھوجل کے ساتھ دائر کی، اب میں اس معاملے پر عدالت کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دیے، آپ گھٹنے نہ ٹیکیں، 21 سال ہم بھی اس طرف کھڑے رہے ہیں، اپیل میں وکیل کو وکالت نامے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 9 مئی مقدمہ، پی ٹی آئی کے ایم پی کلیم اللہ خان لاہور سے گرفتار، انہیں انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کلیم اللہ خان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور سے گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔ سانحہ گل پلازا کراچی، فائر آفیسر توفیق احمد نے جوڈیشل کمیشن کے روبرو بیان قلم بند کرا دیا۔ فائر آفیسر نے بتایا، ہمارے پاس 3 سنارکل تھیں، ایک واٹر باؤزر موجود رہتا ہے، جو پہلی گاڑی وہاں گئی اس میں پانی موجود تھا۔ فائر آفیسر نے کہا کہ ہر اسٹیشن پر چھوٹے بڑے ٹینک موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وائرلیس سسٹم موجود نہیں ہے، ہماری تمام کمیونیکیشن موبائل یا لینڈ لائن نمبر سے ہوتی ہے۔ راولپنڈی میں زیر حراست ملزمان کی ٹک ٹاک، تھانہ وارث خان کے منشیات فروشوں کا تھانے میں پروٹوکول، پولیس کی غفلت پر سوالات اٹھنے لگے۔ دہشت گردی، قتل، اقدام قتل کے مقدمات کے ملزمان کی ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ امریکہ کا چین اور بھارت سمیت 16 ممالک پر نئے ٹیرف لگانے کا عندیہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کے خلاف مبینہ غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کی تحقیقات شروع کر دی۔ رواں موسم گرما تک بھارت پر نئے درآمدی ٹیرف عائد کیے جا سکتے ہیں۔ تحقیقات ٹریڈ ایکٹ 1974 کے تحت کی جا رہی ہے، جو امریکہ کو غیر منصفانہ تجارتی پالیسیز کے خلاف جوابی اقدامات اور ٹیرف لگانے کا اختیار دیتی ہے۔ تحقیقات کے ضد میں آنے والے ممالک میں چین، یورپی یونین، بھارت، جاپان، جنوبی کوریا، میکسیکو، تائیوان، ویتنام، تھائی لینڈ، ملائیشیا، کمبوڈیا، سنگاپور اور انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سوئٹزرلینڈ اور ناروے شامل ہیں۔ بھارت کو ایک مرتبہ پھر سبکی کا سامنا، ایران نے جھوٹے بھارتی دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر خارجہ جے شنکر کے عباس اراغچی کو ٹیلی فونک رابطے کے بعد ایران نے بھارتی مال بردار جہازوں کو اپنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی حکام کی جانب سے بھارتی دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت کو اس قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دی گئی۔